الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، آج کا ہمارا درس نماز کے بعد جو ذکر اور دعا وغیرہ پڑھے جاتے ہیں تو اس کے متعلق آج کا ہمارا درس ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں ہم سماعت کرتے ہیں، اس سے پہلے چند ایک اہم باتیں سماعت کر لیجئے۔ نماز کے بعد جو اذکار طویلہ احادیث کریمہ میں وارد ہیں، فرمایا وہ ظہر، مغرب اور عشاء میں سنتوں کے بعد پڑھے جائیں۔ قبل سنت مختصر دعا پر قناعت کی جائے اور ورنہ سنتوں کا ثواب کم ہو جائے گا۔ یعنی فرض پڑھنے کے بعد فوراً سے کوشش یہ کرے کہ سنتیں پڑھ لیں، بقیہ جو اوراد و وظائف ہیں وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد پڑھنے چاہیے۔ احادیث میں کسی دعا کی نسبت جو تعداد وارد ہے، عزیزان محترم، اس سے کم کرنا یا زیادہ کرنا یہ نہیں چاہیے، کیونکہ جو فضائل ان اذکار کے لیے مقرر ہیں وہ اسی عدد کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اب ان میں کم یا زیادہ کرنا، اس میں آپ اس مثال سے اندازہ لگائیں کہ ایک تالا جو ہوتا ہے، قفل جو ہوتا ہے، اس کے لیے ایک مخصوص چابی موجود ہوتی ہے۔ اب اس تالے کو کھولنے کے لیے اگر 3 دانت کے بجائے 4 دانتوں والی چابی، دندانے والی چابی جو ہے وہ اگر اس کو لگایا جائے تو یقیناً وہ نہیں کھلے گا۔ اگر وہ 3 دندانے کے علاوہ 2 دندانے والی چابی سے کھولنا چاہیں تو تب بھی نہیں کھلے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہاں، البتہ اگر اس کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 10 مرتبہ پڑھا، 20 مرتبہ پڑھا، مثال 30 مرتبہ پڑھا ہے، اب اس کو یہ شک ہو گیا کہ میں نے پتہ نہیں 28 پڑھا ہے، 25 پڑھا ہے، 20 پڑھا ہے، تو اب اس میں کچھ زیادتی کر لے تو یہ البتہ ہو سکتا ہے، اور یہ زیادتی جو ہے وہ کیا ہے، اتمام کے لیے ہے۔ اور اسی طرح ہر نماز کے بعد 3 بار استغفار کرے اور آیت الکرسی پڑھے، اور تینوں قل ایک بار پڑھنا، اور سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 1 بار۔ فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اور عصر اور فجر کے بعد بغیر پاؤں بدلے اور بغیر کلام کیے یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد بیدہ الخیر یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 10 مرتبہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ فرمایا اور ہاتھ کھینچ کر ماتھے کی طرف لے آئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک اور نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک ذکر کرنا اس سے بہتر ہے کہ بنی اسماعیل کے 4 غلام آزاد کیے جائیں۔ یعنی اس سے بڑھ کر زیادہ ثواب اس میں ہے کہ نماز فجر اور کے بعد طلوع آفتاب تک، نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہے، یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح بخاری و مسلم میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہر نماز فرض کے بعد یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
سلام پھیر کر بلند آواز سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فرمایا، بخاری مسلم شریف میں حدیث پاک موجود ہے کہ فقراء مہاجرین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، مالداروں نے بڑے بڑے درجے بلند اور لازوال نعمتیں حاصل کر لی ہیں، ارشاد فرمایا سبب کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ صدقہ کرتے ہیں ہم صدقہ نہیں کر سکتے، وہ غلام آزاد کرتے ہیں ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ سکھا دوں جس سے ان لوگوں کو پالو جو تم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور بعد والوں پر سبقت لے جاؤ، اور تم سے کوئی افضل نہ ہو مگر وہ جو تمہاری طرح کرے۔ لوگوں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ضرور ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ پھر فقراء مہاجرین دوبارہ جب حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے جو کیا اس کو ہمارے مالداروں نے بھی سنا اور انہوں نے بھی اسی طرح کرنا شروع کر دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ مالک ہے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح بہقی نے شعب الایمان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی منبر پر فرماتے ہوئے سنا، جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز مانے نہیں سوائے موت کے، یعنی وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا، اور جو لیٹتے وقت جو اسے پڑھے گا یعنی آیت الکرسی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کو اور آس پاس کے رہنے والوں کو شیطان اور چور سے امن عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی کی، تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم رات کو سوئیں اس وقت ہم آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد بھی آیت الکرسی پڑھیں، اور اگر کسی سفر وغیرہ کے لیے نکلیں تو کوشش کریں کہ سواری پر بیٹھنے سے پہلے بھی آیت الکرسی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ یہ ساری فضیلتیں ہمیں بھی میسر ہو سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور صبح کے بعد بغیر جگہ بدلے اور پاؤں موڑے 10 بار یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جائیں اور 10 گناہ معاف کیے جائیں گے اور 10 درجے بلند کیے جائیں گے، اور اس دعا کے لیے ہر برائی اور شیطان رجیم سے حفظ بھی ہے، یعنی حفاظت بھی ہے، اور کسی گناہ کو حلال نہیں کہ اسے پہنچے، یعنی کوئی گناہ بھی اس کے قریب پھر نہیں آئے گا جب وہ یہ دعا پڑھے گا، اور سوائے شرک کے، اور وہ سب سے عمل میں اچھا ہے، مگر وہ جو اس سے افضل کہے تو یہ بڑھ جائے گا۔ عزیزان محترم، سرکار نے فرمایا کوئی گناہ اس کے قریب نہیں آ سکتا سوائے شرک کے، البتہ اس میں ہو سکتا ہے۔ اب شرک سے مراد بھی یہ شرک اصغر بھی ہو سکتا ہے جو دنیا کی لالچ وغیرہ ہے، اور فرمایا عمل میں اچھا، یعنی اس سے اگر کوئی بہتر عمل کرنے والا شخص ہے تو وہ اس سے پھر آگے بڑھ جائے گا۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ، میں تجھے محبوب رکھتا ہوں۔ حضرت معاذ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی یا رسول اللہ آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، اچھا
تو ہر نماز کے بعد اسے کہہ لینا چھوڑنا نہیں۔ وہ کلمات عطا فرمائے، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اور امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نجد کی جانب ایک لشکر بھیجا اور وہ لشکر جلد روان واپس آ گیا اور وہ مال غنیمت بھی بہت سارا لایا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ، اس لشکر سے بڑھ کر ہم نے کوئی لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی واپس بھی آ گیا اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ لایا ہے۔ تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ قوم نہ بتا دوں جو غنیمت اور واپسی میں ان سے بڑھ کر ہیں؟ جو لوگ صبح نماز صبح میں حاضر ہوئے، پھر بیٹھے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب طلوع کر آئے، وہ جلد واپس ہونے والے اور زیادہ غنیمت والے ہیں۔ عزیزان محترم، اب دیکھیے کہ نماز فجر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں تو آفتاب کے طلوع ہونے تک جو ہے وہ بلند ہونے تک وہیں پر بیٹھ کر ذکر و اذکار میں اگر مشغول رہے تو اس کے لیے اتنا بڑا انعام میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، سرکار علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں نماز کے بعد جو ذکر و اذکار اور دعا پڑھی جاتی ہے وہ دلائل کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے ذکر کیے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں یہ ناجائز ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتے تو ان کو جو ہے اس سے جو ہے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جب اتنے جو ہے فضائل بیان فرمائے اور سرکار نے خود دعائیں فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک ہے، لہذا اسے کرنا چاہیے، اس عمل کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔